لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ تذکرہ اسلاف کا اس مبارک بابرکت سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج اس سلسلے میں جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں عظیم الشان صحابی رسول حضرت سیدنا عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ شعبان المعظم 3 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ شعبان آپ کے وصال کا مہینہ ہے۔ شعبان کے مہینے میں یہ بیان ہم اپنے ناظرین تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ عرض ہے کہ پورا بیان خود بھی سنیے اور سن کر کے اس بیان کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی آپ سعادتیں حاصل کیجیے۔ آپ کے تذکرے میں آج جس موضوع پر ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال با کمال۔ آپ کے وصال کے تعلق سے کچھ باتیں سنیں گے، آپ کے دنیا سے پردہ کرنے کے تعلق سے کچھ باتیں سنیں گے۔ آئیے حلیۃ الاولیاء نامی کتاب سے میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، توجہ سے اول تا آخر سنیے۔ حضرت سیدنا ام علا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سیدنا عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمارے گھر میں وفات پائی۔ میں رات کو سوئی تو حضرت سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایک بہتا ہوا چشمہ دیکھا۔ جب یہ بات میں نے حضور نبی اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں بیان کی تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کا عمل ایسا ہی تھا، یعنی میت کے لیے اچھا خواب دیکھنا یہ ان کی آخرت کی اچھائی کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ یہ بھی اس خواب سے سمجھ میں آیا کہ جب بہتا چشمہ انہوں نے خواب میں دیکھا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان کا عمل ایسا ہی تھا، چونکہ بہتا چشمہ یہ جنت میں بھی ہوگا۔ حضرت سیدنا امام زہری علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں کہ حبشہ قریش کی پرامن تجارت گاہ تھی۔ حبشہ علاقے کا نام ہے۔ یہ قریش کے لیے تجارت کی سب سے بہتر جگہ تھی، جس کے ذریعے وہ بہت زیادہ آمدنی حاصل کیا کرتے تھے۔ جب مسلمانوں کو جبر و تشدد کا نشانہ بنایا گیا، مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوا اور انہیں فتنے کا خوف لاحق ہوا تو رسول کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کو حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ مسلمان حضرت سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی رہنمائی میں مکہ سے نکلے اور حبشہ کی سرزمین میں ٹھہرے، یہاں تک کہ سورہ نجم نازل ہوئی۔ سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقا واپسی پر کفار کے بغض و عناد کی وجہ سے مکہ میں داخل نہ ہو سکے۔ پھر ولید بن مغیرہ نے امان دی تو آپ مکہ میں داخل ہوئے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، آپ کا انتقال ہوا، تو آپ کی اہلیہ نے کہا بہترین ہم نشین چلا گیا۔ بلا شبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین لوگوں میں سے تھے، کیونکہ جب شہزادی رسول حضرت سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہماری صاحبزادی ہمارے بہترین ہم نشین عثمان بن مظعون سے جا ملی۔ سبحان اللہ، یعنی عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین جانشین تھے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام حضرت عثمان بن مظعون کی وفات کے وقت تشریف لائے اور ان پر جھک گئے، پھر سر اٹھایا، حتیٰ کہ 3 مرتبہ ایسا کیا۔ یعنی عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پر حضور علیہ السلام 3 مرتبہ جھکے اور پھر 3 مرتبہ جھک کر 3 مرتبہ اٹھے۔ آپ علیہ السلام اس دوران سسکیاں لے لے کر رو رہے تھے۔ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر آقا کریم علیہ السلام سسکیاں لے لے کر کے رو رہے تھے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جب رسول کریم علیہ السلام کو روتے دیکھا تو وہ بھی رونے لگے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم استغفر اللہ پڑھنے لگے اور فرمایا عثمان بن مظعون اس دنیا سے اس حال میں گئے کہ دنیا سے کچھ نہ لیا، یعنی دنیا داری سے بالکل پاک تشریف لے گئے۔ حضرت سیدنا
عبد ربی بن سعید مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام حضرت سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے وقت تشریف لائے اور جھک کر ان کا بوسہ لیا، پھر فرمایا اے عثمان، اللہ عز و جل تم پر رحم فرمائے، نہ تم نے دنیا سے کچھ لیا اور نہ ہی دنیا تم سے کچھ لے سکی۔ الحمدللہ۔ غور کیجئے کہ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں کتنے مقبول تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضور نبی اکرم علیہ السلام حضرت عثمان بن مظعون کی وفات کے بعد انہیں بوسہ دے رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ فرما رہی ہیں کہ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد آقا کریم علیہ السلام ان کو بوسہ دے رہے ہیں۔ حضرت سیدنا زید بن اسلم بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو رسول کریم علیہ السلام نے ان کی تجہیز و تکفین کا حکم فرمایا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں رکھا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نے کہا اے ابو سعید تجھے جنت کی بشارت ہو۔ تو مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا تجھے کیسے اس کا علم ہوا؟ یعنی ابھی تو انتقال ہوا ہے، ہم دفنا رہے ہیں، تمہیں کیسے پتا چلا کہ جنتی ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ یہ دن کو روزہ رکھتے اور رات کو عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تو یہ کہتی کہ یہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول سے محبت کرتے تھے تو یہی کافی ہوتا۔ محبت رسول کی شان دیکھیے۔ اہلیہ نے کہا عثمان بن مظعون کی کہ یہ دن کو روزہ رکھتے تھے اور رات کو عبادت کرتے تھے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم عبادات کا تذکرہ نہیں بھی کرتی، صرف یہ کہتی کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے تھے تو ان کی بخشش اور مغفرت کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ حضرت سیدنا ابو اسحاق سبیعی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ سیدنا عثمان بن مظعون کی اہلیہ پرانے کپڑوں میں ملبوس ازواج مطہرات کے پاس حاضر ہوئیں تو انہوں نے اس کی وجہ پوچھی، کہ جب وجہ پوچھی نا تو عثمان بن مظعون کی اہلیہ نے عرض کی میرے شوہر دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات کو عبادت کرتے ہیں اور کماتے نہیں۔ آپ علیہ السلام کو اس بات کی خبر ملی تو سیدنا عثمان بن مظعون کو بلا کر تنبیہ فرمائی اور فرمایا کیا تمہارے لیے میرا طریقہ کافی نہیں؟ انہوں نے عرض کی کیوں نہیں، اللہ عز و جل مجھے آپ علیہ السلام پر فدا کرے۔ اس کے بعد ان کی زوجہ محترمہ اچھی حالت میں اور خوشبو لگائے ازواج مطہرات کے پاس آئیں۔ سبحان اللہ۔ غور کیجئے، یعنی عثمان بن مظعون سیرت مصطفیٰ سے ایسی محبت کرتے تھے کہ آقا کا حکم پتہ چل جائے، آقا کا فرمان پتہ چل جائے تو عمل کرتے تھے۔ اب پھر جب عثمان بن مظعون کمانے لگے، بیوی کا بھی خیال رکھنے، ان کے حقوق بھی ادا کرنے لگے، تو ایک بار پھر یہ حالات اچھے ہونے کے بعد عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ازواج مطہرات کے پاس آئیں، اچھی حالت تھی، خوشبو لگائے ہوئے تھی، اور جب سیدنا عثمان بن مظعون کی وفات ہوئی تو آپ کی اہلیہ نے کچھ عربی کے اشعار پڑھے تھے، جن اشعار کا اردو ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے میری آنکھ سیدی عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی مصیبت پر خوب آنسو بہا اور اس ہستی پر گریہ وزاری کر جس نے اپنے رب عز و جل کی خوشنودی میں راتیں گزاری۔ اس دفن شدہ بے مثال شخص کے لیے خوشخبری ہے، بقیع غرقد ان کا بہترین ٹھکانہ ہے، اور دنیاوی مصیبتوں کے بعد ان کا مدفن روشن ہو گیا۔ ان کی وفات سے دل کو ایسا صدمہ پہنچا ہے جو مرتے دم تک کبھی ختم نہ ہوگا، اور میرے صبر کا ذخیرہ بھی اسے ختم نہیں کر سکتا۔ یہ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نے عربی کے اشعار فراق عثمان بن مظعون میں پڑھی تھی۔ غور کیجئے، عثمان بن مظعون صحابی رسول ہیں، کس عظیم الشان صحابی رسول ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام ان کے وصال کے بعد ان کی پیشانی کو بوسہ دیے، آقا نے سسکیاں لے کر کے ان کے وصال پر رویا، آقا کریم علیہ السلام نے ان کی دنیا سے تشریف لے جانے کی اچھائی کو بیان کیا کہ یہ جب گئے تو دنیا نے ان سے کچھ نہیں لیا اور انہوں نے دنیا سے کچھ نہیں لیا، یعنی دنیا سے مکمل کنارہ کش ہو کر کے صرف آخرت کی طرف توجہ کر کے عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ ایسے عظیم الشان شخصیت ہیں حضرت سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابیات، صحابہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک محبوب بندوں کا تذکرہ خود بھی کریں،
تذکرہ نگاروں کے تذکرے کو سنیں کہ ان کے تذکرے ہمارے لیے مشعل راہ ہوتے ہیں، راہ کے رہنمائی کے منارے ہوتے ہیں۔ اللہ کریم حضرت سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کے قبر مبارک پر خوب رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، ہم سب کو آپ کا فیض عطا فرمائے۔ یہ سارا بیان ہم نے حلیۃ الاولیاء نامی کتاب کے پہلے حصے سے پیش کیا ہے، رب کریم اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔